السلام علیکم، میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ آج بات کروں گا جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے جو فیملی ہے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اس کے علاج کے لیے جو ہے کوشش کرتی ہے، لیکن پیشنٹ تو نشے کو نشہ نہیں مانتا، پیشنٹ اپنا علاج نہیں کروانا چاہتا، پیشنٹ تو کہتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وجہ سے فیملی اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ جب انسان نشے کی طرف جاتا ہے تو کچھ نشے کی اقسام ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی ذہن پہ اثر کرتی ہیں یہاں پہ، اور جس کی وجہ سے وہ انسان جو نشہ کرتا ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، میں کوئی نشہ کرتا ہوں، لیکن گھر والے یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوتے ہیں یا انہیں کنفرم ہو چکا ہوتا ہے۔ پیشنٹ کے لائف سٹائل میں چینجز آ جاتی ہیں، پیشنٹ کے بیہیویئر میں چینجز آ جاتی ہیں، پیشنٹ کی جو ہے ٹوٹلی ڈیلی روٹین میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے، جاب میں ڈسٹربنس فیل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے پرسنل انٹرپرسنل ریلیشن جو ہے بہت زیادہ گھر والوں کے ساتھ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ فیملی والے مجبور ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ جو ہے اب ہم نے کون سا اسٹیپ لینا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اس کو علاج کا کہتے ہیں مریض کو، تو مریض جو ہے بڑک اٹھتا ہے اور غصہ کرتا ہے، گھر سے چلا جاتا ہے، مختلف طرح کی جو ہے وہ اسٹیپ لیتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ مریض اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتا، مریض اپنی لائف میں مزید جو ہے ڈسٹربنس کو ویلکم کر رہا ہوتا ہے، مختلف مسائل میں پھنس رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی تو جو ہے اس کا احساس کرتی ہے، اس کا علاج کروانا چاہتی ہے لیکن پریشان ہوتی ہے۔ تو ایسی فیملی جو اپنے پیشنٹ کا علاج کروانا چاہتی ہیں، ان کا پیشنٹ جو ہے اپنے آپ کو پیشنٹ نہیں سمجھتا، ان کا پیشنٹ جو ہے یا ان کا پیارا جو ہے وہ اس مرض کو مرض نہیں سمجھتا، اور مختلف جو ہے بیہیویئر پرابلم مزید کریٹ کر لیتا ہے، تو ایسی فیملیز کو میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے کاؤنسلنگ سیشنز کروائیں۔ وہ اس لیے کہ انہیں پتہ چل سکے کہ ایکچوئل میں اس طرح کے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ہم کن کن سٹیپس کے اوپر چل کر جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں، کیسے اس کی لائف میں جو ہے وہ چیزیں دوبارہ سے واپس لے کر آ سکتے ہیں، کیسے اس کو جو ہے نشے سے اس کی جان چھڑوا سکتے ہیں، کیسے بری سوسائٹی سے اس کو بچا سکتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں اس کی لائف میں جو ٹریگر کرتی ہیں اس کو نشے کی طرف لے کر جانے کے لیے، کون سے مسائل ہیں جن کے ساتھ ہی جھوج رہا ہے، اس کے لائف سٹائل میں کون کون سی ڈسٹربنس ہے جو ہم جو ہے بہتر انداز میں جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، چیزوں کو کیسے آرگنائز کر سکتے ہیں، کیسے پیشنٹ کو ویلنگ کر سکتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے کاؤنسلنگ سیشنز کروائیں پراپر ایک جو ہے ماہر سائیکالوجسٹ سے، تاکہ چیزیں بہتر ہو سکے، کیونکہ ٹریٹمنٹ کا پہلا سٹیپ ہے کہ ٹریٹمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یا کیسے کروایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں جاننا، اور پھر جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے پیشنٹ کو ولنگ کرنا کہ پیشنٹ کو کیسے ہم ایگری کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے پریشان ہونے کی بجائے کسی ایک ایسے ماہر انسان سے ملے جو اس چیز میں ماہر ہو اور آپ کو ٹریٹمنٹ کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کرے کہ ہم نے چیزوں کو کیسے لے کر چلنا ہے، کیونکہ پریشان ہونے سے کوئی حل نہیں ملتا۔ بعض دفعہ فیملی یہ سٹیپ لیتی ہے کہ پیشنٹ کو پیشنٹ کے حال پہ چھوڑ دیتی ہیں، اور جب پیشنٹ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کی لائف سٹائل بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ڈیلی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اسٹڈی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جاب ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پرسنل انٹرپرسنل میریٹل پرابلم جو ہے وہ فیس کر رہا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے اس پیشنٹ کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے جو ہم ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، اور پیشنٹ کی فیملی تب جو ہے کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل کرواتی ہے جب پیشنٹ بہت زیادہ کرونک فیز میں ہوتا ہے اور پیشنٹ کا پروگنوسس جو ہے بہت زیادہ پور ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ کہ ٹائملی ڈیسیژن لیا جائے کہ پیشنٹ کو ہم نے کیسے ٹریٹمنٹ کی طرف لے کر آنا ہے، اور اس کے لیے پیشنٹ کی فیملی کی کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، تاکہ پیشنٹ کی فیملی کو پتہ چل سکے کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں پیشنٹ کو تو پیشنٹ سمجھتے ہیں لیکن فیملی اپنی کاؤنسلنگ نہیں کروانا چاہتی، فیملی جو ہے وہ سمجھتی کہ شاید یہ کچھ بھی نہیں ہے، اگنور کر دیتی ہے، پیشنٹ کو ٹائم دے دیتی ہے، پیشنٹ کو جو ہے پیشنٹ کے حال پہ چھوڑ دیتی ہے، اور مزید مسئلے بن جاتے ہیں، اور بعض دفعہ فیملی کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا علاج جو ہے کیسے ممکن ہے۔ تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے کسی ماہر سے لازمی رابطہ کریں۔